گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم ہے آپ سارے نوجوانوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. علم دین سیکھنا بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی نیکی ہے. ایک عالم ہزار عابدوں سے، ایک عالم کا درجہ ہزار عابدوں سے اونچا ہے، اور ایک عالم شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے. اور عالم کا سونا عبادت ہے. آپ کا تکرار جہاد کا اجر دیتا ہے، آپ کا مطالعہ آپ کو روزے کا اجر دیتا ہے، آپ کا سبق پڑھنا یہ سراسر عبادت ہے. لیکن علم کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کو کہیں جانا ہو اور آپ کو اس جگہ کا ایڈریس دے دیا جائے. مثلا اس مدرسے کا نام ہے حرس العلوم. اگر مجھے اس مدرسے میں آنا ہے اور میں نے چمن کے اڈے پہ اتر کر لوگوں سے پوچھا کہ بھئی حرس العلوم کہاں ہے، ان کا جی آپ یہاں سے جائیں سیدھے سیدھے، وہاں سے آپ دائیں مڑ جائیں گے، پھر سیدھے جائیں گے، پھر دائیں مڑ جائیں گے، پھر ایک موڑ آئے گا، پھر آپ اندر جائیں گے تو مدرسہ آ جائے گا. یہ سارا علم ہے، یہ سارا علم ہے. لیکن آپ حرس العلوم پہنچیں گے تب جب آپ کے پاؤں میں طاقت تو ہو. اگر آپ پاؤں سے معذور ہیں تو آپ کو رکشہ لینا پڑے گا، لیکن رکشے کے پیسے بھی نہیں ہیں تو آپ کیسے پہنچیں گے؟ تو اللہ تک پہنچنے کے لیے، جنت تک پہنچنے کے لیے صرف راستے کا معلوم ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس راستے پر چلنے کے لیے جس طاقت کا ہونا ضروری ہے اس طاقت کا نام ایمان ہے، اس طاقت کا نام اللہ اور اس کے نبی کی محبت ہے. اگر اللہ اور اس کے نبی کی محبت نہیں ہے تو پھر ایڈریس معلوم ہونے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ اور اس کے نبی سے محبت ہوگی تو جو ایڈریس آپ کو بتایا گیا ہے اس ایڈریس پر چل کر آپ اپنی منزل کو پہنچ سکیں گے. آج عمومی طور پر دین سے دوری ہے، مادیت کی طرف رجحان ہے. عام طور پر نوجوانوں کا جذبہ ہے کہ ہم کسی بڑے کالج میں پڑھیں اور کسی بڑی یونیورسٹی میں پڑھیں، بڑے افسر بن جائیں، پیسہ ہو، گاڑی ہو، بڑا موبائل ہو، گھومنا پھرنا ہو. عام طور پہ نوجوانوں کا یہ ذہن بن چکا ہے. اکا دکا تھوڑے سے لوگ ہیں، تھوڑے سے آپ جیسے خوش نصیب نوجوان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم پڑھنے کا جذبہ دیا ہے. لیکن جو دین کا علم پڑھنے کا جذبہ رکھتے ہیں
وہ بھی پڑھنے کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، حالانکہ پڑھنا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ جب تک کہ وہ پڑھنا اپنی زندگی میں نہ آئے، وہ علم، وہ دین آپ کی زندگی میں نہ آئے تو پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 30 پارے قرآن پاک کے جو اتارے ہیں، ان میں صرف اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بیان نہیں کیا، صرف جنت کو بیان نہیں کیا، صرف پچھلی قوموں کے واقعات کو بیان نہیں کیا، بلکہ وہ اعمال بھی بتائے ہیں، وہ صفات بھی بتائی ہیں، جن اعمال اور صفات کو اپنا کے انسان جنت میں جائے گا۔ آپ میں کوئی حافظ ہے؟ کوئی حافظ کھڑے ہو کے 18ویں پارے کی ابتدا پڑھنا شروع کرے۔ میں حافظ نہیں ہوں، یا تو میں پڑھتا ہوں، آپ میری غلطی نکالیں، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔ یہ صفات ہیں ساری جو اللہ بتا رہے ہیں، اور چلتے 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 آخر میں اللہ کہتے ہیں اولئک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ یہ ان صفات والے 8 صفات ہیں، ان صفات والے جو لوگ ہوں گے یہ جائیں گے جنت الفردوس میں۔ اب ہم جو مدرسے میں پڑھنے والے ہیں، جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم فی صلاتہم خاشعون ہوتے ہیں؟ آپ سے پوچھتا ہوں، ہم فی صلاتہم خاشعون کا مصداق بنتے ہیں جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں؟ ہماری نمازوں میں خشوع ہوتا ہے؟ اور والذین هم عن اللغو معرضون ہم ہوتے ہیں؟ کیا ہم لغو سے اعراض کرنے والے ہو گئے؟ تو دین صرف جان لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ جان کر اس کو زندگی میں لانا۔ وہ صفات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایمان والوں کی بتائی ہیں، سنیں، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ ایمان والے صرف اور صرف وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے ان کے دل کانپ جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں۔ یہ صفت، یہ نشانی ایمان کی ہمارے اندر ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ کا نام سن کے ہمارے دل کپ کپا جائیں، ہمارے دل لرز جائیں، کانپ جائیں، یہ صفت کہاں ہے ہمارے اندر؟ اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پہ قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے، صرف ایک اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، صرف اللہ پر۔ عَلَى رَبِّهِمْ، ظرف کو مقدم کیا گیا حصر پیدا کرنے کے لیے، جار مجرور کو مقدم کیا گیا حصر پیدا کرنے کے لیے کہ صرف اور صرف اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور کسی پہ نہیں کرتے۔ یہ صفات ہیں جن صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور پورے دین پر چلنے کے لیے جس قوت کی ضرورت ہے، جس طاقت کی ضرورت ہے، جس اللہ اور اس کے نبی کی محبت کی ضرورت ہے، وہ ملتی ہے اہل اللہ کی صحبت سے۔ اللہ والوں کی صحبت سے انسان کے دل میں اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کے نبی سے محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ اور اس کے نبی کا عشق پیدا ہوتا ہے، اور پھر جب محبت پیدا ہو جائے تو بڑے سے بڑا حکم بھی اس کے لیے پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو آپ سارے نوجوانوں سے درخواست ہے، آپ ضرور پڑھو، اور اتنا پڑھو، اتنا پڑھو کہ ساری زندگی اپنی پڑھنے میں لگا دو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس قوت کے ذریعے آپ اپنے علم پر عمل کر پائیں گے، اس
قوت کو بھی حاصل کریں، اور وہ قوت آپ کو اہل اللہ کی صحبت سے حاصل ہوگی۔ اہل اللہ کی صحبت میں رہنے سے انسان پر دین پر انسان کے اندر دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ یہ موبائل ہے نا، موبائل اگر آپ اس کو چارج ہی نہ کریں، 1 مہینے تک چارج نہ کریں تو کام کرے گا؟ یہ بالکل ایسے ہو جائے گا جیسے بیکار ڈبی ہوتی ہے، ایسے ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کو چارج کرتے رہیں گے